بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ کیسے ہیں ویورز؟ آپ ٹھیک ہیں؟ امید ہے سب ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ آپ سب کو میری طرف سے السلام علیکم۔ اچھا، مجھے ویورز آپ لوگوں سے ایک شکایت ہے، کیونکہ آپ لوگ خاص طور پہ ان سے جو مجھے جانتے ہیں، پرسنلی مجھے جانتے ہیں، آپ لوگ واٹس ایپ پہ مجھے میسیجز کرتے ہیں، اپنے سوالات پوچھتے ہیں، جواب دیتے ہیں، مانگتے ہیں مجھ سے، ٹھیک ہے، یا مجھے فیس بک پہ ٹچ کرتے ہیں، میسنجر پہ ٹچ کرتے ہیں۔ تو مجھے شکوہ آپ لوگوں سے یہ ہے کہ آپ کمنٹ سیکشن میں پلیز مجھ سے جو ہے نا، اپنا جو بھی آپ کے خیالات ہیں، جو آپ کے سوالات ہیں، آپ کی کنفیوژن ہے، آپ مجھے اس میں پوچھا کریں، ٹھیک ہے۔ تو مائنڈ نہ کیجیے گا، لیکن ایک تھرو پراپر چینل آپ چلیں تو اس میں جو باقی نئے ویورز ہیں ان کو بھی اس چیز کا تھوڑا نالج ہوگی اور پتہ چلے گا۔ اچھا، آپ لوگوں نے جو مجھ سے سوال پوچھا، جو یورپ کے میرے ویورز ہیں، جنہوں نے یورپ سے مجھ سے سوال کیا کہ محرم الحرام کے متعلق، کہ محرم الحرام جو ہے وہ صرف 10 سے 12 دن کا سوگ ہے، اس سے زیادہ نہیں کرنا چاہیے۔ اور دیکھیں، محرم الحرام جو ہے وہ بہت بڑا اسلام کا ثانیہ ہے، وہ ایسا ثانیہ ہے کہ جس سے میں انسانیت کو بھی پامال کیا گیا، شرم و حیا کو بھی پامال کیا گیا، دین کو، آیتوں کو، قرآن کو پامال کیا گیا، ٹھیک ہے۔ اور وہ لوگ کافر نہیں تھے، میں سب سے پہلے آپ کو یہ بتا دوں۔ میں اپنی بات کرتا ہوں کہ ہم لوگوں کو بچپن میں بتایا گیا کہ کافروں نے مارا، توبہ نعوذ باللہ، یہ میں اپنے بچپن کے لفظ استعمال کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ میرے ان بڑوں کو جو دنیا سے چلے گئے ہیں ان کی مغفرت فرمائے، اور جو اس وقت کے مسجدوں کے مولوی حضرات تھے وہ بھی یہی نعوذ باللہ بڑے غلط اس سے وہ کہ جی مارا، ایسا کیا، قتل کیا۔ یہ پاک ہستیاں، ان کا تو ادب اتنا کہہ لیں کہ کرنا چاہیے باریکی کے ساتھ، کہ اگر آپ کو اہل بیت کی شان کے بارے میں پتہ لگ جائے تو خدا کی قسم میں کہتا ہوں کوئی انسان کبھی بھی سوچے بھی نہ ان کی بے ادبی کے بارے میں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ بے ادبی کرتے ہیں، لیکن ادب کا تقاضا یہ ہے کہ ایک ایک چیز جو ہے نا، تہذیب اور اس لہجے میں، اس انداز میں بات کی جائے کہ بے ادبی کسی اس میں شمار ہی نہ ہو۔ تو خیر، میں آپ کو اپنے بچپن کی بتا رہا تھا کہ ہم نے سنا ہوا ہے، جو پچھلے لوگ تھے، پرانے لوگ تھے، سادہ لوگ تھے، علم اتنا نہیں تھا، جس طرف لوگ لگا دیتے تھے وہ لوگ لگ جاتے تھے، کہ خود جو ہے کافروں نے مارا، اور معاذ اللہ اہل تشیع جن کو شیعہ بولتے ہیں کہ جی ان لوگوں نے مارا، یہ خود ہی مارا انہوں نے اور خود ہی پیٹتے ہیں، وغیرہ وغیرہ، اس طریقے کی باتیں، یہ سب جھوٹی باتیں ہیں، پراپر گنڈے ہیں۔ میں تقریباً کہہ لیں کہ 10 سال سے اس پہ ریسرچ کر رہا ہوں، کم سے کم 10 سال۔ لیکن میں نے شیعہ کمیونٹی میں بھی جا کے دیکھا ہے کہ کوئی ایسی جو برائی بیان کی جاتی ہے اہل بیت کے کو لے کے یا دین کے بارے میں، ایسا اللہ کا شکر ہے میں نے کچھ نہیں دیکھا، ٹھیک ہے۔ جیسے ہمارے مسلمانوں میں فرقے ہیں، کوئی اپنے آپ کو وہابی بولتا ہے، مطلب اہل حدیث، کوئی اپنے آپ کو اہل سنت بولتا ہے جس کو لوگ سنی کہتے ہیں، کوئی شیعہ کہتا ہے، ان کو اہل تشیع کہتے ہیں، دیوبندی، اس طریقے سے ہر کوئی اپنے فرقے کی اس پہ کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن جبکہ اہل بیت اطہار جو ہے نا، وہ کل مومنین کے لیے ہیں، کل مومنین مطلب تمام مسلمانوں کے لیے ہیں۔ جیسے اللہ کے پاک نبی، ہمارے پاک نبی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کہ تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین ہے، تو یہ تمام اہل بیت آپ کے جو ہیں رحمت للعالمین ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے اہل بیت بنی نوح کی کشتی کی طرح، کہ جو ان کے ساتھ منسلک ہو گیا وہ امن میں آ گیا۔ جیسے حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی، کہ جب آپ نے وہ کشتی اللہ کے حکم سے تیار کی اور
جب عذاب آنا تھا، عذاب آنے سے پہلے اللہ پاک نے وحی نازل فرمائی، اور انہوں نے جو بھی لوگ تھے، ان کے عزیز رشتہ دار تھے، بیٹے وغیرہ، جانوروں کے جوڑے، 40 انہوں نے کہہ لیں کہ مخلوقیں جو تھی اس کشتی میں سوار کی، اور وہ تمام بچ گئے، امن میں آ گئے۔ اسی طرح آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے اہل بیت وہ بنی نوح کی کشتی کی طرح ہیں، اور آپ نے فرمایا کہ لوگوں، میں تم سے اپنا نبی ہونے کا اجر رسالت نہیں مانگتا، بالکل نہیں مانگتا، صرف تم سے یہ کہتا ہوں کہ میرے اہل بیت سے محبت کرو، میرے اہل بیت سے پیار کرو، جس نے ان سے پیار کیا اس نے مجھ سے پیار کیا۔ تو ہم آداب کرتے ہیں، بس بات وہ آگی کہ ہم مانتے ہیں لیکن عمل نہیں کرتے۔ تو اہل بیت یہ وہ ثانیہ ہے، یہ سب نبی کی اولاد ہے، آل نبی کہا جاتا ہے۔ اور اللہ کے نبی نے خود فرمایا، حدیث پاک ہے کہ جس کا مفہوم ہے کہ لوگوں کا نسب جو ہے، لوگوں کی نسل جو ہے وہ بیٹوں سے چلی، لیکن اللہ نے میری نسل میری بیٹی فاطمہ سے چلائی، اور فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، اور اس کے بچے میرے باغ کے پھول ہیں۔ فاطمہ جنت میں خواتین کی سردار ہے، حسن حسین نوجوانان جنت کے سردار ہیں۔ تو جب اللہ کے نبی نے یہ فرما دیا تو نعوذ باللہ نعوذ باللہ، پھر اس میں جھوٹ یا شک والی بات نہیں رہتی۔ اگر کوئی اس میں شک کرتا ہے یا کچھ شک کے بارے میں سوچتا ہے، اس کا ایمان کمزور ہے۔ بلکہ ائمہ کرام نے، حضرت امام ابو حنیفہ، حضرت امام مالک، حضرت امام شافعی، جو اہل سنت کے فقہ ہیں، اور میں الحمدللہ اہل سنت ہوں، ہمارے اہل سنت کے بڑے فقہ کے امام جو ہیں، جنہوں نے دین کو آگے امپلیمنٹ کروایا، دین کی خدمت کی، احادیث جو ہے ان کے تشریح کی، قرآن و سنت کی تشریح کی، قرآن کی تفسیر بیان کی، ان کو اگر آپ ان کی ہسٹریاں پڑھیں تو ان کو بھی اہل بیت کا جو صحیح مقام ہے، جینون مقام ہے، جو آقا کی احادیث کے مطابق ہے، جب انہوں نے بیان کیا، لوگوں نے ان پہ شیعہ ہونے کا فتویٰ لگا دیا، ان کو جنازوں میں تشدد کیا گیا، ان کو قید کیا گیا، ان کے جنازے جیلوں سے نکلے گئے۔ خیر یہ موضوع کافی آگے تک چلا جاتا ہے، میں اس سوال کی طرف آتا ہوں کہ اہل بیت کا غم جو ہے وہ صرف 10 دن کے لیے منانا چاہیے، باقی نہیں۔ میرے محترم، میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میری بہنوں، میری بیٹیوں، میری مائیں، جو جن جن تک میری آواز جا رہی ہے، جیسے اللہ کے نبی کا کہہ لیں کہ ان پہ ایمان لانا فرض ہے، ان کا ادب کرنا فرض ہے۔ کہ آپ نے حضرت عمر فاروق سے پوچھا کہ اے عمر، کیا تم مجھ سے کتنی محبت کرتے ہو؟ انہوں نے فرمایا، حضرت عمر نے، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی جان کے علاوہ مجھے اپنی جان بہت پیاری ہے، اس کے علاوہ میرا جتنا مال وغیرہ سب کچھ ہے وہ آپ پہ قربان۔ تو آپ نے فرمایا، عمر تمہارا ایمان مکمل نہیں ہے۔ تو پھر حضرت عمر فاروق نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، آپ میری جان میرے ماں باپ کی جان سے بھی بڑھ کر ہیں۔ تو آپ نے فرمایا، ہاں اب تمہارا ایمان مکمل ہے۔ تو اسی طرح ہی اہل بیت کے ساتھ محبت کرنا، کہ دیکھیں اہل بیت، امام حسن حسین جو کربلا میں شہید ہوئے، اور آپ کے ساتھ جو 72 لوگ تھے، کیونکہ جو 72 لوگ اس میں شہید ہوئے وہ سارے حق والے تھے، جو آپ کے ساتھ نہیں تھے، جو لوگ خاموش تھے، جنہوں نے یہ ظلم ہونے دیا، جنہوں نے کیا، وہ تو ہے ہی لعنتی۔ کیونکہ قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا، جو حد سے زیادہ ظلم کرتا ہے اور حد سے بڑھ جاتا ہے، اس پہ اللہ اور اس کے فرشتوں کی لعنت ہے، وہ تو ہے ہی لعنتی۔ لیکن اگر جو ظلم ہو رہا اور کوئی اس کے ساتھ خاموش رہ ہوا کسی بھی وجہ سے، چاہے وہ ڈر کی اس سے کہ حکومت طاقتور ہے، کیونکہ اس وقت کے وہ حکمران تھے نا، مسلمان تھے، کلمہ گو تھے۔ علامہ اقبال نے کہا نا کہ دین کو مٹانے کے لیے ہی اللہ اکبر کے نعرے لگائے گئے۔ تو آپ ناطق کے قرآن تھے۔ ناطق کے قرآن اسے کہا جاتا ہے کہ جن کے گھر میں قرآن نازل ہو اور انہوں نے قرآن کے اوپر ہو بہو چلے ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، یہ میرے اہل بیت قرآن کی آیات ہیں، ان کا یہ مقام ہے۔ ایک جگہ آپ کی حدیث پاک ہے، اس کا مفہوم ہے، آپ فرماتے ہیں کہ اگر میں اپنی اہل بیت کی شان اگر تم لوگوں کو بیان کر دوں تو لوگ جو ہیں وہ فتنوں میں پڑ جائیں، لوگ غلط سمت میں لے جائیں۔ تو مختصر آپ نے بس یہ فرمایا کہ نوجوانان جنت کے سردار ہیں، میں ان سے محبت کرتا ہوں، لوگوں تم ان سے محبت کرو، میں اس کے بدلے کوئی اجر و
رسالت نہیں مانگتا۔ میں ایک دنیا کی مثال دیتا ہوں، پھر اس طرف واپس آتے ہیں کہ 10 دن کے سوگ کی طرف۔ ہمارے کسی بھی خاندان میں، خاص طور پہ یہ اہل سنت میں بات کر رہا ہوں، یا تمام مکتبہ فقہ سے بھی مخاطب ہوں، کہ اگر آپ کا کوئی فوت ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے بظاہری آپ جو ہے وہ ختم درود نظر نیاز کچھ نہیں کرواتے، لیکن آپ اس کو یاد کر کے روتے ہیں۔ ویسے آپ لوگ سب کہتے ہیں بھائی 3 دن سے زیادہ کا سوگ نہیں ہے، یا اہل سنت میں کہتے ہیں جی 40 دن پکے ہیں۔ تو عام انسان کے لیے 40 دن پکے ہیں۔ جو نواسہ رسول ہیں، نبی کے بیٹے ہیں، نبی کی بیٹیاں ہیں، ان کا غم، ان کا دکھ وہ ہم نے محدود کر دیا، جن کی وجہ سے ہمیں دین ملا ہے۔ دیکھیں آپ کسی بھی چیز کو محدود نہیں کر سکتے ہیں۔ بے شک اگر آپ کا کوئی اپنا پیارا دنیا سے چلا گیا، آپ کو صبر آ جاتا ہے، لیکن کبھی نہ کبھی آپ کو اس کی بات یاد آتی ہے، کچھ آتا ہے، آپ کو رونا نہیں آتا؟ اہل بیت کے اوپر ہی آگے ہم لوگ سب کیوں نکتہ چینیاں کرتے ہیں؟ تو خدارا اہل بیت کے لیے صرف اللہ کے نبی کی جو احادیث میں نے بیان کی، آپ ان کو غور کریں، آپ ان کی ریسرچ کریں، حق جانیں، آپ کو پتہ لگے گا کیا ہے۔ اور پھر جا کے سب سے بڑی بات یہ کہ اگر کوئی اہل بیت کا ادب کرتا ہے، یا کوئی کسی اہل بیت کی کسی بات کو جو ہے وہ زیادہ پرائرٹی دیتا ہے، تو اس کے اوپر شیعہ کا فتویٰ لگ جاتا ہے کہ جی آپ شیعہ ہو گئے ہو، یہ تو شیعوں کا ہے۔ تو خدارا اہل بیت نبی کے گھرانے والے پنجتن پاک نہ شیعہ کی میراث ہے، نہ سنیوں کی میراث ہے، نہ دیوبندیوں کی میراث ہے، کسی بھی مکتبہ فقہ کی میراث نہیں ہے، یہ اسلام ہے۔ آیت تطہیر ہے، سورہ ال عمران میں مباہلہ کا ذکر ہے، سورہ ال عمران کی آیات میں اللہ پاک نے ان کا سچوں کا ذکر کیا، قرآن میں اللہ نے فرمایا یہ سچے ہیں۔ اس وقت کے جو کرسچنز تھے، یہودی تھے، ان کے بارے میں یہ باتیں تھیں، تو وہ بھی یہی کہتے تھے کہ بھئی یہ نبی نہیں ہو سکتے، یا آپ کے گھرانے والے ایسے نہیں ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے ایک جگہ کا اللہ نے حکم دیا، وحی بھیجی کہ فلاں جگہ آپ لے جائیں، اور وہاں پہ ان کے بھی کہیں کہ اپنے بیٹوں کو بیٹیوں کو لے آئیں جو سچے ہیں، اور ہم بھی لے آتے ہیں، پھر دونوں مل کے دعا کریں گے، جس کی دعا قبول ہوئی، جو غلط ہوا اس کے لیے کہیں گے کہ جو غلط ہے اللہ تعالیٰ اس کو تباہ و برباد کر دے۔ اور جب انہوں نے دیکھا، زنجان وہ علاقہ تھا، زنجان کے کرسچنوں نے، عیسائیوں نے دیکھا کہ اللہ کے نبی جب آ رہے تھے تو ساتھ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ تھیں، امام حسن حسین تھے، بچے تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تھے، آپ پنجتن کا گھرانہ تھا۔ تو جب انہوں نے دیکھا یہ سب آ رہے ہیں، اور واقعی اگر انہوں نے کوئی دعا کی ہمارے خلاف کی تو ہم تو برباد ہوئے، تو انہوں نے وہیں پہ روک دیا کہ نہیں آپ سچے ہیں۔ پھر بائبل سے انہوں نے کہلے اس چیز کی تصدیق کی کہ ہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرما کے گئے تھے۔ تو خدارا اہل بیت سے محبت کرنا یہ ایمان کا حصہ ہے۔ تو اپنے ایمان کو مضبوط کیجئے، اور یہ شیعہ سنی اس چیز سے اہل بیت کو نکال دیجئے، ٹھیک ہے؟ ہمارا ایمان ہی مکمل نہیں ہوتا۔ دیکھیں اس کی ایک چھوٹی سی ایک دلیل آپ کو دے دوں۔ آپ نماز پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، نماز میں آپ تشہد کی حالت میں بیٹھتے ہیں، اتحیات جس کو بولتے ہیں، اس میں آپ بیٹھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اتحیات کے بعد آپ درود ابراہیمی پڑھتے ہیں، لیکن درود ابراہیمی کیا ہے؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، ٹھیک ہے؟ آل ابراہیم پہ آپ درود بھیجتے ہیں، ٹھیک ہے؟ پھر اللہم بارک علی محمد والا آل محمد، اگر آپ والا آل محمد، والا آل کا لفظ جو ہے وہ اولاد نبی ہے، اگر آپ نبی پہ اور ان کی اولاد پہ درود نہیں بھیجیں گی آپ کی تو پھر نماز ہی کمپلیٹ نہیں ہے۔ یا تو پھر آپ کہہ دیں کہ اہل بیت ان کے ہیں اور نماز میں آپ درود نامکمل پڑھیں، اس پہ پھر آپ کہتے ہیں نہیں جی نہیں وہ الگ چیز ہے، وہ الگ چیز ہے۔ نہیں، جب عبادت میں اہل بیت کا ذکر اللہ پاک نے شامل کر دیا، جب اللہ پاک شامل کر رہا ہے تو آپ کی میری کیا اوقات ہے؟ تو امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ اس چیز کو سمجھیں گے، اور پھر بھی اگر آپ کو سمجھ نہ آئے تو آپ ضرور کمنٹ سیکشن میں مجھ سے سوالات کر سکتے ہیں، پوچھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی اللہ پاک نے جتنا مجھے
علم عطا کیا میں اس کے مطابق ضرور کوشش کروں گا آپ کو بیان کروں اور گائیڈ کر سکوں۔ اس کے علاوہ آپ جو اسلامی کتب ہیں، اسلام کی تاریخ ہے اور دیگر جو ہیں اماموں کی کتابیں جو فقہ کے امام ہیں، سب سے پہلے چیز تو قرآن پاک کی ترجمہ تفسیر ہے، اس کے بعد یہ چیزیں آتی ہیں، آپ ان کو اسٹڈی کریں، ان پہ دیکھیں۔ میرے لائق جو خدمت ہوگی میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ سب کے لیے حاضر ہوں، تو آپ لوگ سب اپنا خیال رکھیے گا اور اس کو غور کیجئے گا، اور جس جس کو میرا یہ پیغام پہنچے تو میری ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے گا، شیئر کیجئے گا اور کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔